نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، ترجمہ اذکار نماز۔ ثنا کے بچے ہوئے الفاظ ہے وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نماز کی سنتیں۔ نماز کی 51 سنتیں ہیں، جس میں سے چوتھی سنت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 5، تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند۔ اس کے بعد بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے بدگمانی کرنا، یعنی بلا دلیل بغیر کسی ثبوت کے محض حالات و قرائن سے کسی کو برا سمجھنا۔ نمبر 5، کسی کا عیب تلاش کرنا۔ 5واں بڑا گناہ ہے کسی کا عیب تلاش کرنا۔ 6واں بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کو برائی سے یاد کرنا، جس کو اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے۔ اس کے بعد گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ گار کو آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، خصوصاً نیک لوگوں سے۔ نمبر 5، اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔ گناہ گار آدمی کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔ 6واں نقصان، دل میں ایک ظلمت یعنی اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طاعت کے فائدے، یعنی اللہ کی فرما برداری کے جو فائدے دنیا میں ملتے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ ہے کہ مقاصد میں آسانی ہوتی ہے، یعنی دنیاوی جو بھی جائز مقاصد ہے یا آخرت کے مقاصد ہے، ان کو حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی برکت سے زندگی پر لطف ہو جاتی ہے، یعنی زندگی جینے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کا دھیان رہے کہ نیکی کرنے والے چند لوگ ہوں گے، لیکن ان کی نیکی کا فائدہ ساری انسانیت کو ملتا ہے۔